ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننگے سر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے. وہ 3 چیزیں یہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ناظرین، حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے گھر اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر تھا. میرا خیال تھا کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے. کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا اللہ، اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر. وہ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر کیا. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی قوم کو جمع کرو. فرماتی ہے کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو. اس طرح وہ ٹولیاں بنا کر کھانے لگے. جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جو کا تو ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا. پھر صلاۃ وسلام نے ہڈیوں کو جمع فرمایا، پھر ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جیسے میں نے نہیں سنا. وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. آپ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اپنی بکری لے جاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری کے لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ یہ بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا واللہ یہ ہماری وہ بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ کر دیا. یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے 2 چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے بکری ذبح ہوتے دیکھی. وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے. بڑے سے چھوٹے سے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا جیسے ہمارے والد گرامی نے بکری کے ساتھ کیا ہے. چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی. نادانی میں اس کو ذبح کر دیا، اس کا سرتن سے جدا کر دیا. اسی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت پر سے گرا اور مر گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشیں اٹھایا اور اندر لے کر رکھ دیا اس خیال سے کہ شور اور ولول نہ ہو کہ کہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے. نہایت صبر و استقال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتلایا. اگرچہ دل صدمے سے نڈھال اور خون کے آنسو رو رہا تھا مگر اس وقت کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی بلکہ چہرے کی تازگی اور شگفتگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کھانا حاضر کیا گیا تو اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیے کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلائے تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا کھانا کھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جابر اپنے فرزندوں کو فوراً بلاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فوراً باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ مطلقہ بچوں کو بلاؤ تاکہ